پلٹ کے آپ لفظ کر کے حرف کر کے، اور آج تیری افطار کی شوق زمانے میں ہے تو پھر تجھے بولنا سے تو چل نہیں سکتا. آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا. تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں. آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے. آج تیرے ہاتھوں کی گرفت آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جائے. لیکن دیکھ تو اچھا چلو پھر زندگی کو سیکھنا، آداب سیکھنے، کس سے کیا بات کر، جوانی انسان کی بات کر. اللہ اکبر. لیکن تو تقدس معاب رکھ کے یہ سب سے مجھے جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں حد نظارے جو دل کو اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا، اس کی عصمت کا جوہر، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے جوانی ہو، باکپن ہو اور پھر اپنے قابو جائے. سب سے مشکل پوری زندگی. کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بھی شباب بیت گیا. ایک تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا مشکل ہے. جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسک ہو جائے اور جنسی کالک سے اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جائے، تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ کالک. سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی 7 اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں. سے پہلا شخص امام عادل، دوسرا شخص وشاب نشأ فی، وہ جوان جس کی تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد، اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال، وہ شخص جس کو حسن قدموں میں بچھنے اور اس نے کہا قیامت کے کوئی سایہ جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. میں اللہ کا ہے وہ بھی اللہ کا. کتنا بڑا اعزاز کمال ہے جو شخص کو جو جوانی میں عصمت، تقدس، اپنی آبرو پہ، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہو، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دے، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں. تو یہ مشکل ترین. اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی تو پہلے خود اپنی، پھر بچے ہوئے، پھر ساری زندگی بڑھاپے میں چلے، ارذل العمر تک چلے. یہ ساری زندگی مشکلات لقد خلقنا قبل. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے. دیکھیے ہم جب شکار کریں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر. تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع ہوتا اور ہم اس کو مستعفعال. اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہو، زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا ہم نہیں چاہ رہے ہوں وہ روح پذیر. اور پھر اس لیے یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختی مقابلہ کرو. قرآن مجید جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے حالات، غربت بھی، بیماری بھی، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی، وہ اور بہت ساری جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا یہ سب کچھ، تو اس کے اوپر استقامت تم کھڑے رہو اور ان کو برداشت کرو، صبر. اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر تم، لیکن اگر یہ نصیب نہیں پھر ساری. اس لیے ہم سیکھ لیں نام ہی مشکل. عملی طور پہ پتہ ہے سر، ہم پہلے انتظام، ہم سردی سے بھی موسم برسات سے بھی مزہ لے لیں اور گرمی سے بھی ہم ایک حاصل حاصل کر لیتے ہیں. اگر ہم یہ تیاری نہیں تو سوائے تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے اور ساری زندگی گزرتے رہنا. اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، 3 قسمیں شہر و جناب تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے میں اور. اس لیے ہمیں اب ڈالتے ہوئے صبر، اور اب صبر اور یہ دولت کی راسخہ ہماری خشیت، توقع اور اللہ تعالیٰ جل کی طرف سے ہمارے استقامت، حوصلہ. اس لیے مجھے اور آپ عمل مضبوط ترین حال میں، اور یہی پھر دیکھیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا ووالد، 3 قسمیں. اس کے بعد انشاءاللہ قد خلقنا، ہم نے مشکلوں، کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا ہے، اس کے 39 دن آزمائشوں اور 1 دن مسرت حالات سے 7، اور یہ 7 چیز اور التمسک جب ہم کتاب اللہ اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بن جو ہمارا رب ہم. تو اس لیے اس چیز کو لازم کر لینا. کوئی بھی دن قرآن مجید اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سارا دن اور اپنی